بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المجاہدتی، مجاہدہ کا باب۔ مجاہدہ کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا، قد و کاوش کے، اور اصطلاحی معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا، چلہ کرنا، مجاہدہ کرنا، یعنی اصطلاحی معنی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اعمال حسنہ کے ذریعے سے، ذکر و اذکار نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا نام چلہ ہے، مجاہدہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہ وجہ ہے کہ اولیاء کرام چلے کرتے ہیں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے بہت چلے کی ہندوستان میں، اور حضرت بدر الدین شاہ مدار نے بھی کیے ہیں بزرگوں نے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جنہوں نے مجاہدہ کیا فینا، ہمارے راستے میں، جنہوں نے مجاہدہ کیا ہمارے راستے میں، یعنی جنہوں نے ہمارا راستہ پانے کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کیا، نیکیوں کی طرف جنہوں نے پیش قدمی کی، لنہدینہم سبلنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم ان کو ہدایت کرنا، رہنمائی، ہم ضرور ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی، یعنی جس راستے کو پانے کے لیے وہ چلہ کر رہا ہے وہ راستہ ہم اس کو ضرور عطا کریں گے، اور وہ راستہ کیا؟ قرب۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہے، لام تاکید آئی ہے، اور بے شک اللہ تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ وقال تعالی، یہ آیت قرآنیہ برکتاً لے کر کے آئے ہیں جو مجاہدے کی فضیلت پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی جن آیت قرآنیہ سے مجاہدہ کا ثبوت ہو رہا ہے۔ وقال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو، یقین مانے موت، یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت و ریاضت میں مستغرق و منہمک رہو، یعنی مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ وقال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل ہے، تبتل اللہ کی طرف، باب تفعول سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، لو لگانا، وذکر یذکر چرچا کرنا، ذکر کرنا، تو وذکر اسم ربک تاسم، یعنی اپنے رب کے نام کا چرچا کرو، اپنے رب کے نام کا، یعنی اپنے رب کو یاد کرو، تلاوت قرآن کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، کیونکہ ان تمام عبادات میں اللہ کا نام ہے، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، تلاوت قرآن اعمال حسنہ کی صورت میں، تبتر الیہ تبتیلا، اور اس کی طرف لو لگا، اور اسی کی طرف، یعنی اس کا نام لینے میں ڈٹ جا، وہ تبتر الیہ تبتیلا، اور اسی کی طرف متوجہ ہو، یعنی انقطع الیہ، یعنی اسی کی طرف منقطع ہو جائے۔ کیا مطلب؟ دنیا و ما فیہا سے مستثنا ہو کر کے اپنی لو اللہ کی طرف لگا کر کے اس کو یاد کرنا، یعنی دنیاوی کوئی چیز ذکر الہی اور اس کے مابین حائل نہ ہو، ای انقطع الیہ، اس کی طرف منقطع ہو جاؤ۔ منقطع کا مطلب کیا؟ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال کر کے اس کی طرف لو لگا کر اس کا ذکر کرو، اسی کا نام تو چلہ ہے۔
وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی دنیا میں نیکی کرے گا، جو ذرہ برابر بھی دنیا میں نیکی کرے گا، یرہ، تو وہ اس نیکی کو ضرور دیکھے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو دنیا میں نیکی کرے گا اس نیکی کا بدلہ قیامت کے روز وہ ضرور پائے گا۔ دیکھنے کا مطلب کیا؟ یعنی جو نیکی کرے گا اس کا ثواب قیامت کے روز ضرور پائے گا، جو نیکی کرے گا۔ اور لیکن نیکی کا بدلہ کون پائے گا؟ مومن، نہ کہ کافر۔ کافر نے اگر دنیا میں نیکی کری ہے تو وہ اس نیکی کا ثواب نہیں پائے گا، البتہ یہاں تک کہ کافر اگر کوئی مسجد بھی بنوا دے تو اس کا ثواب پائے گا۔ کیوں؟ ہاں، ایمان نہیں، کیونکہ نیکیوں کا دار و مدار، عبادتوں کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب نیکیاں قبول ہیں، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبول۔ اب وہابی دیوبندی ہے، اس کی عبادت قبول ہے؟ کتنی 3 منزلہ ٹوپی لگا کر کے اور جبہ قبہ پہن کر کے تقریر کرے؟ کچھ نہیں۔ لاکھ تو چاہے کر لے عبادت، دل میں نہیں کر ان سے وفا۔ کن سے؟ نبی سے۔ لاکھ تو چاہے کر لے عبادت، دل میں نہیں کر ان سے وفا، دیتا ہے قرآن شہادت یہ تو ہے فرمان خدا، کہ جو بھی آقا کو نہ مانے وہ پکا شیطان ہے۔ اور سورت توبہ دین کی دیکھو کیسی بھولی بالی ہے، ہاتھ میں تسبیح، اونچا پاجامہ، پیشانی بھی کالی ہے۔ بچ کے رہنا لوگوں ان سے، یہ پکے شیطان ہے۔ تو ایمان اصل ہے، ایمان بنیاد ہے، ایمان کل ہے۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ تو سب سے پہلے عقیدے کا ذکر ہے، اس کے بعد نماز کا، پھر روزے کا، پھر حج کا، زکوٰۃ کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عقیدہ بنیاد ہے، تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا دار و مدار کس پر ہے؟ عقیدے پر ہے۔ جیسے چھت کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ ستون پر ہوتا ہے۔ جب ستون ہی نہیں ہوگا چھت کا دار و مدار کیسے ہوگا؟ تو ستون، جس طریقے سے چھت کا دار و مدار ستون پر ہوتا ہے، ستون ہے تب چھت ہے، اسی طریقے سے شاخوں کا دار و مدار جڑ پر ہوتا ہے، جڑ ہے تب شاخ ہے۔ اسی طریقے سے ایمان ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ اور جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے، کتنی حج ادا کر لے، کتنی بھی زکوٰۃ ادا کر لے، کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبول نہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج پر کی ہے، یعنی نماز، روزے، یہ تو فرع ہے، اصل تو تعظیم رسول ہے، تعظیم رسول اصل ہے۔ چلو یہ بات لمبی ہو گئی، بہرحال چھوٹے سے اس میں تو یہ یاد رکھیں کہ تمام نیکیوں کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ تو نجدی، وہابی، دیوبندی، منافق کسی کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، کیونکہ جب ایمان سے ہی خارج ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو توحید کا ڈنکا تو بجاتے ہیں، وحدانیت کو تو اقرار کرتے تھے بندے، لیکن دوسرا جز یہ بھی تو شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ تو عقیدہ ہے نا۔ عقیدے میں جہاں توحید الہی ہے وہ رسالت رسول بھی تو ہے، رسالت رسول تو تعظیم رسول ہے۔ ارے بھائی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور پھر تم اسی نبی کی شان میں تم نے گستاخی کر دی، تو تم نے محمد کو اس کا رسول مانا کہاں؟ اللہ کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، کون؟ مومن کامل، بندہ مومن جو نیکی کرے گا،
اس کو وہ قیامت کے روز دیکھے گا، یعنی پائے گا، اپنی نیکیوں کا بدلہ پائے گا، اور نیکیوں کو بدلہ وہ جنت کی صورت میں ہو۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ یہ بتلا سکتے ہو خیرن پہ نصب کیوں ہے؟ دیکھو کہاں تک تمہارا نہب ہے۔ جلدی جلدی بتلاؤ۔ چلو انٹرنیٹ پہ سبق ہے۔ وما تقدموا تمیز کس کی؟ اجرن تمیز ہے، آدم کی، خیرن مفعول ثانی ہے تجدو کا، اور ما جو ہے اس میں شرط ہے یہ، اور تقدمو یہ شرط ہے اور تجدو اس کی جزا ہے، اور من خیر ما کا بیان ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم بھلائی اپنے لیے دنیا میں کرو گے، یعنی جو تم بھلائی پچھلی جو آیت گزری اسی کا مفہوم ہے۔ وما تقدموا، جو تم بھلائی اپنے لیے پیش کرو گے یعنی دنیا میں کرو گے، عند اللہ خیر تجدو عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک اس کو پاؤ گے، اس بہتر بھلائی کو اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس پاؤ گے۔ وہ اعظم اجرا، اور جو بھلائی عظمت کے اعتبار سے بڑی ہے، وہ اعظم اجرا، جو زیادہ بہتر اور زیادہ عظمت والی ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی دنیا میں خرچ کرو گے، یعنی جو بھی تم مال و دولت دنیا میں خرچ کرو گے، فإن اللہ بعلیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جو بھی تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، اور آیت قرآنیہ اس باب کے متعلق بہت مشہور ہیں۔ اما الاحادیث، رہی حدیث، فالاول، تو پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، کہ جس نے میرے ولی سے دنیا میں دشمنی کی، ولین دیکھو عام ہے، کسی ولی کا ذکر نہیں ہے، نام نہیں ہے، ولی کوئی بھی ہو، عام ہے، تنکیر عام، اور جس نے میں آدھی دشمنی کرنا، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنت بالحرب، تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ اعلان اللہ سے کون جنگ کرے گا، اللہ سے کون مقابلہ کرے گا؟ مطلب یہ کہ وہ جو ولی کی دنیا میں توہین کرے گا ذلیل رسوا ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، یعنی اسے دنیا میں بھی رسوا کروں گا اور آخرت میں بھی اس کو رسوا کروں گا، ذلیل رسوا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تھوڑی مقابلہ کر لے گا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، افتراض فرض کرنا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور فرماتا جو چیز میں نے بندے پر فرض کی، مما افترضت علیہ، جو میں نے بندے پر فرض کیا، اس عمل سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے جس سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے گا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی، مطلب یہ ہے کہ ایک فرض عمل ایک ایسا محبوب ہے کہ اس سے بہتر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں۔ جو میں نے فرض کیا اس پر، اس سے بہتر عمل سے زیادہ پسندیدہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے۔
وما یزال عبدی یتقرب الی، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا نوافل کے ذریعے، ایسا نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو میں اس کو میں بندہ بنا لیتا ہوں. اس سے پتہ چلا پہلے فرض ہے بعد میں نفل ہے. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب، فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعُ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جس کانوں کے ذریعے سنتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اپنی طاقت کے جلوے اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں رکھ دیتا ہے، اپنی طاقت ودیت کر دیتا ہے اس کے کانوں میں. وَبَصَرَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جس کانوں کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کان سے پاک ہے نا، یہ اپنی طاقت اس کے کانوں میں رکھ دیتا ہے. ہاں، اس کے اپنی طاقت اس کی آنکھوں میں رکھ دیتا ہے، پھر وہ نور کو دیکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے. وَيَدَ، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا، جس ہاتھ کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَ، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں، الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جس پیروں کے ذریعے سے چلتا ہے. وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُ، اور جب میرا محبوب بندہ وہ ہو جاتا ہے تو جو مجھ سے سوال کرتا أعطيت، میں اس کو عطا کرتا ہوں. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ عطا کرتا ہوں. آذنتہ، اس کا معنی کیا ہے؟ ای اعلمتہ، علمتہ بانی، میں نے اس کو باخبر کیا کہ میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں. میں اس سے یعنی دنیا اور آخرت میں اس کو ذلیل و ذلت امیزی کا لباس پہنانے والا ہوں، اسے رسوائے زمانہ بنانے والا ہوں. اس لیے تو مداری رسوا ہے، کیونکہ وہ حضرت شاہ مدار کے آگے کسی ولی کو مانتے نہیں، اعلیٰ حضرت کی توہین کرتے ہیں، تبھی تو ذلیل رسوا ہوتے ہیں. استعاذنی، یہ رویہ روایت کیا گیا نون سے اور با سے. الثانی، دوسری حدیث، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فیما یروی عن ربی، اس میں جو روایت کرتے اپنے رب سے، یعنی یہ بھی حدیث قدسی ہے، رب کے الفاظ ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب میرا بندہ مجھ سے ایک بالش، شبر منے اشبار جس کی جو بالش، جب میرا بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. تو جب میرا بندہ ایک بالش قریب ہوتا ہے، یہ ایک کنایا ہے بلاغت کی زبان میں معمولی نیکی کرنے سے. جو کم سے کم چھوٹی نیکی کرتا ہے تو اس کی مثال ایک بالش سے دی جاتی ہے. جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ایک بالش، یعنی کم سے کم نیکی کرتا ہے، تو میں اس نیکی سے زیادہ اس کو ثواب عطا کرتا ہوں. تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس سے ایک بالش قریب ہو جاتا ہوں. واذا تقرب الیہ ذراعا، اور جب ایک گز، اور جب ایک گز مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں تقرب منہ بعن، تو میں 2 ہاتھ 2 گز اس سے قریب ہو جاتا ہوں. وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، اور جب وہ میرے پاس آتا پیادہ پا چل کر، أَتَيْتُ، اور تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں. مطلب یہ ہے اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جتنی نیکیاں کرے گا اتنا ہی میں اس کو قرب عطا کروں. جتنے نوافل کے ذریعے ذکر و اذکار کے ذریعے، اوراد و وظائف کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے جتنا وہ میرا قرب حاصل کرے گا اتنا میں اس سے زیادہ قریب ہوں گا، یعنی اپنا قرب اس کو عطا کروں گا. اور وہ قرب جب بندہ مقرب ہو جائے گا تو وہی تو ولی اللہ ہے. الثالث، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغمور فیما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں، غبن دھوکا ہونا، نقصان. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن 2 نعمتوں میں بہت سے لوگ نقصان میں ہیں، بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں.
نعمتانی دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیما جن دو نعمتوں میں بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی تندرستی یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، نعمت ہے نا، تندرست ہو، توانا ہو، طاقتور ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا۔ تو تندرستی، صحت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن وہ اس تندرستی کا حق ادا نہیں کرتا۔ تندرستی کا حق ادا کس صورت میں ہوگا؟ اللہ کی عبادت میں۔ تو تندرستی ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب بندہ تندرست، توانا، طاقتور ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہتا ہے، اس بنیاد پر نقصان میں ہے۔ کب یاد کرے گا؟ جب بیمار ہو جائے گا، جب ہاتھ بھی نہیں چلیں گے، پیر بھی نہیں چلیں گے، قوت سماعت، قوت بصارت جب کمزور ہو جائے گی، اور جب ہاتھ پیر غموں سے، بیماری سے بالکل نڈال ہو جائے گا، تب جو ہے پچھتائے گا، اے میرے مولا کاش کہ میں تیری عبادت کر لیتا صحت میں، جب صحیح تھا، توانا تھا، تو کاش کہ میں تیری عبادت کر لیتا۔ تو نعمت جو ہے اللہ کی، یہ صحت اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اس نعمت میں بندہ نقصان میں ہے۔ کس بنیاد پر نقصان میں ہے؟ کہ جب صحیح ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے۔ اسی طرح فراغ یعنی فرصت کا لمحہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ فرصت کی لمحے کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور اس میں اللہ کی کثرت سے عبادت کرے۔ اسی طریقے سے تندرستی کو بھی اپنے لیے غنیمت سمجھے، اللہ کی کثرت سے عبادت، کیونکہ ممکن نہیں کب بیمار ہو۔ اور جب انسان کو خالی وقت ملے تو اس میں کیا کرے؟ اللہ اس فرصت کے لمحے کو اپنے لیے غنیمت جانے، اس میں اللہ کی کثرت سے عبادت کرے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آج 10 منٹ مل رہے تو فوراً موبائل کھولا، واٹس ایپ چلانے لگے، فیس بک چلانے لگے۔ ارے بھائی 1 گھنٹہ مل جائے انسان کو فرصت کا تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ انسان کھیتی کا کام چل رہا ہو، جیسے کھیتی باڑی کا کام بند ہو جائے، کاروبار نہ چل رہا ہو، برسات کا موسم رہے تو آدمی خالی ہوتا ہے، اور جب دکان نہیں چل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو اس میں انسان کو رونا نہیں چاہیے، بلکہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، برسات کا موسم، خالی کے وقت ہے، تو اس خالی کے وقت کو اپنے لیے غنیمت جانے اور اس میں اللہ کی کثرت سے بات کرے۔ اس لیے کہ جب مصروفیت کے لمحات جب آ جائیں گے تو نہ وقت پر کھانا کھا سکے گا، نہ وقت پر اللہ کی عبادت کر سکے گا، نہ کلام اللہ کی تلاوت کر سکے گا۔ تو فرصت کے لمحے کو اپنے لیے غنیمت جانے، اس کو نہ کھوئے، اللہ کی کثرت سے عبادت کرے۔ اور آج کل کیا ہے، 3 دن اگر چھٹی کے مل رہے ہیں تو وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے میں گزارنا ہے ادھر ادھر۔ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دن یہ فرصت کے دیے تو ان کو غنیمت جانے اور اس میں اللہ کی کثرت سے عبادت کرے۔ ہمارے نوجوان کا حال کیا؟ پورا دن جو ہے موبائل کی اسکرین پر گزارے، رات بھر موبائل کی اسکرین پر گزارے، دن کے 2 بجے سو کے اٹھے اور پھر رب کی ناشکری کرے، اللہ اتنی چھوٹی برائی، نیند تک پوری نہیں، 14 گھنٹے سویا تب بھی ناشکری۔ تبھی تو اعلیٰ نے فرمایا دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بہرحال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ فرصت کے لمحات کو اور تندرستی کو اپنے لیے غنیمت جانے، اللہ کی کثرت سے عبادت کرے۔ اس لیے کہ جب بیمار ہو جائے گا تو چاہتے ہوئے بھی اللہ کی کثرت سے عبادت نہ کر سکے گا، اور جب بزی ہو جائے گا تب بھی چاہتے ہوئے اللہ کی عبادت نہ کر سکے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا نعمتانی، 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیما کثیر، جن دونوں میں بہت سے لوگ نقصان میں، دھوکے میں ہیں۔ وہ کون سی 2 نعمتیں؟ بدل ہے الصحت والفراغ، ایک تندرستی، توانائی، اور دوسری فراغ یعنی خالی کا وقت، فرصت کا لمحہ۔ رواہ البخاری۔
چوتھی حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تھے. رات کو قیام فرمانے کا مطلب کیا؟ رات و رات عبادت کیا کرتے تھے. حتی تفطر قدمہ، یعنی سرکار رات رات عبادت کرتے تھے، پیر جو ہے سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا، اور اس طریقے سے جب پھٹ جاتے تھے تو خون کے فوارے جاری ہو جاتے تھے. حتی تفطر قدمہ، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے سرکار کے پیر پھٹ جایا کرتے تھے سوج کر کے، یعنی ورم آ جایا کرتا تھا، پھر سوج جایا کرتا، پھر پھٹ جایا کرتے تھے، خون کے فوارے جاری ہو جاتے تھے. حتی تفطر قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جایا کرتے تھے. فقلت لہو، عائشہ کہتی ہے میں نے نبی سے کہا لم تصنع لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے سبب تو اللہ نے آپ کے اگلوں کو اور پچھلوں کے گناہ بخشے ہیں، تو آپ اس طریقے سے رات رات کیوں عبادت اللہ کی کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنب، در حال کہ اللہ نے آپ کے سبب تو آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے آپ کے وسیلے سے. وما تتاخر، اچھا بعد والوں قال، تو سرکار نے جواب دیا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہونا پسند نہ کروں؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، مطلب یہ کہ اللہ نے گویا کہ سرکار کا رکوع قیام امت کی بخشش کے لیے، تو اللہ نے میری عبادت کے وسیلے سے میری امت کے گناہوں کو بخش دیا، تو کیا میں اس پر اپنے رب کا شکر ادا نہیں کروں؟ یعنی اللہ نے میرے وسیلے سے جو میری امت کو بخشا ہے تو میں اس پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں. متفق علیہ، ھذا لفظ البخاری، بخاری کے لفظ ہے، وہ فی صحیح من روایت المغیرہ بن شعبہ. الخامس ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی انہا قالت کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل اشراح اللیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے عشرے میں داخل ہوتے تو راتوں کو زندہ کرتے، مطلب راتوں رات عبادت کرتے تھے. اس سے رمضان کی فضیلت کا ظہور ہو رہا ہے، فضیلت ظاہر ہے کہ جب رمضان مبارک آ جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات رات عبادت کرتے تھے. یہی تو چل رہا ہے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهَا، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال گھر والوں کو بھی بیدار کرتے کہ اللہ کی عبادت کرو. وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْذَرَ، اور بالکل عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. وَجَدَّ یعنی کوشش کرتے، وَشَدَّ الْمِئْذَرَ کے معنی میذر کے معنی ازار باندھ لیتے. ازار باندھنے سے کنایا ہے مطلب کمر بستہ ہو جاتے، آمادہ مستعد ہو جاتے، تیار ہو جاتے عبادت کے لیے. والمراد عشر سے کیا مراد ہے؟ الاواخر من شہر رمضان، رمضان مبارک کے آخری عشر. اور میزر سے کیا مراد ہے؟ ایزار. وہ کنایت اعتدال، اور وہ کنایا ہے عورتوں بیویوں سے دور رہنے، کنارہ کشی اختیار کرنے سے، بیوی سے کنارہ کشی اختیار کرتے. وقیلہ، اور کہا گیا المراد کیا اس سے؟ تشمیر العبادت، یعنی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. ٹھیک ہے. یقال، جیسے کہا جاتا شددت لہذا الامر میزر، میں نے اس کام کے لیے اپنی ازار کو باندھ لیا. کیا مطلب؟ ای تشمرت، میں کمر بستہ ہوا، وتفرغت الیہ، اور اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل خالی کر لیا، یعنی بالکل تیار ہو گیا. السادس، چھٹی حدیث، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت چلنا تک